عقلمندوں کے واقعات، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاذکیاء سے ماخوذ۔ ابو الحزیل کہتے ہیں کہ ایک یہودی بصرے میں آیا اور اس نے عام متکلمین یعنی مناظرہ کرنے والوں کی زبان بندی کرا دی۔ میں نے اپنے چچا سے کہا کہ میں اس یہودی سے مناظرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا کہ بیٹا، وہ متکلمین بصرہ کی ایک جماعت کو ہرا چکا ہے۔ میں نے کہا مجھے ضرور جانا چاہیے، تو چچا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم اس یہودی کے پاس پہنچ گئے۔ تو میں نے اس کو اس حال میں پایا کہ وہ ان لوگوں سے جو اس سے بحث کرتے ہیں اپنے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کراتا ہے، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہم اس نبی کے دین پر ہیں جس کی نبوت پر ہم یعنی مسلمانوں نے بھی اتفاق کیا، اور ہم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاق نہیں کرتے، تو ہم اس دین کو کیوں مانیں جس کا نبی متفق علیہ نہیں ہے، اور اس کا اقرار کیوں کریں؟ اب میں اس کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے کہا میں تجھ سے سوال کروں گا یا تو مجھ سے سوال کرے گا؟ اس نے کہا بیٹا، کیا تو دیکھتا نہیں کہ میں نے تیرے مشائخ کو تو گفتگو میں بند کر رکھا ہے؟ میں نے کہا ان باتوں کو چھوڑو اور ان دو باتوں میں سے ایک اختیار کر لو۔ اس نے کہا کہ میں سوال کرتا ہوں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے ایک ایسے نبی نہیں ہیں جن کی نبوت صحیح اور ان کی دلیل نبوت ثابت ہے؟ تو اس کا اقرار کرتا ہے یا انکار؟ اگر انکار کرتا ہے تو اپنے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ جو سوال تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے کر رہا ہے، میرے نزدیک اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ میں اقرار کرتا ہوں اس موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی صحیح خبر دی اور حکم دیا ان کے اتباع کا اور بشارت دی ان کی نبوت کی۔ اگر تو اس موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہا ہے تو میں اس کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں، اور اگر تو جس موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے وہ ایسا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کرتا اور اس نے ان کے اتباع کا ہم کو حکم نہیں دیا اور نہ اس نے ان کی آمد کی بشارت دی، تو میں اس کو نہیں پہچانتا اور نہ میں اس کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں، اور وہ میرے نزدیک دو صورتیں ہیں۔ اگر وہی توریت مراد ہے جو اس موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جس نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا تھا، تو یہ تورات حق ہے، اور اگر وہ تورات مراد ہے جس کا تو دعویٰ کر رہا ہے تو جھوٹی ہے اور میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں تجھ سے علیحدگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو صرف میرے اور تیرے درمیان ہوگی۔ میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی نیک بات ہو۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں کہ تیری ماں ایسی ہے اور ایسی ہے، اور جس نے تجھے تعلیم دی اس کی ماں ایسی ہے۔ وہ گالیوں میں بجائے کنایہ کے اور یہاں الفاظ استعمال کر رہا تھا، اور اصل وہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اس پر حملہ کر بیٹھوں، پھر اس کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ مجھ پر حملہ کر دیا گیا، اس لیے میں جا رہا ہوں، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میں نے حاضرین مجلس سے خطاب کیا اور میں نے کہا اللہ تم کو عزت دے، کیا میں نے اس کو جواب نہیں دیا؟ سب نے کہا بے شک۔ پھر میں نے کہا اس نے جب مجھ سے سرگوشی کی تو مجھے ایسی گالیاں دیں جن سے حد واجب ہوتی ہے، اور میرے استاد کو بھی ایسی ہی گالیاں دیں، اور اس نے یہ خیال کیا تھا کہ میں یہ مغلظات سن کر اس پر حملہ کر دوں گا، پھر اس کو یہ دعویٰ کرنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اب تم پہچان چکے ہو کہ کس قماش کا شخص ہے۔ بس پھر تو عوام کے ہاتھوں سے اس پر جوتے پڑنا شروع ہو گئے، اور وہ بصرے سے بھاگتا ہوا نکلا
اور وہاں لوگوں کے ذمے اس کا بہت سا قرض تھا، اس کو بھی چھوڑ گیا، کیونکہ اس طرح لاجواب ہونے کے بعد جو چیز اس کو پیش آئی وہ خطرناک ہے۔